السلام علیکم۔ قوم سمود، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی عظیم قوم کی جو اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کرنے کے باعث تباہ ہوئی۔ یہ قوم تھی قوم سمود، جو قدیم عرب میں موجود تھی اور پہاڑوں میں آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کہانی ہمیں عبرت کے لیے بیان کی ہے۔ قوم سمود میں ترقی یافتہ تمدن تھا۔ وہ پہاڑوں کو کاٹ کر بڑے بڑے گھروں میں رہتے تھے، زراعت اور جانوروں پالنے میں ماہر تھے، لیکن ان کے دل غرور اور تکبر سے بھرے ہوئے تھے اور اللہ کی نافرمانی میں مصروف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کے لیے ان کے پاس ایک نبی بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام۔ قرآن میں فرمایا، حضرت صالح نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کرنے اور بت پرستی سے بچنے کی تعلیم دی۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 79۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے اپنے قوم کے لیے ایک نشان دکھایا، اونٹنی۔ یہ اونٹنی مقدس تھی اور قوم کو حکم تھا کہ اسے نقصان نہ پہنچائے۔ اور اس کے پانی میں حصہ لے۔ یہ اللہ کا ایک واضح معجزہ تھا تاکہ لوگ ایمان لائے۔ لیکن قوم سمود نے اپنے غرور اور ہوس کی وجہ سے اونٹنی کو مارنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ انہوں نے اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کیا اور اپنے غرور میں اضافہ کیا۔ اللہ نے ان کی نافرمانی کے بدلے سخت عذاب نازل کیا۔ قرآن میں بیان ہوا، یعنی ان پر زبردست چیخ آئی اور وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ یہ عذاب ایک سبق تھا کہ اللہ کی نافرمانی کبھی معاف نہیں کی جاتی۔ قوم سمود کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ غرور، ظلم اور اللہ کی نافرمانی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ دنیا کی طاقت یا دولت انسان کو اللہ کی رضا کے بغیر بچا نہیں سکتی۔ صرف اللہ کی راہ پر چلنا نجات کی ضمانت ہے۔ اللہ نے قرآن میں قوم سمود کی کہانی بار بار بیان کی تاکہ ہر زمانے کا انسان سبق سیکھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، اللہ کا عذاب ضرور پہنچتا ہے۔ قوم سمود کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی ترقی، دولت یا طاقت اللہ کی رضا کے بغیر انسان کو بچا نہیں سکتی۔ صرف اللہ کی ہدایت اور صبر، ایمان اور عبادت ہی انسان کی نجات کی ضمانت ہے۔ آج بھی قوم سمود کی کہانی ہر انسان کے لیے عبرت ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی ہدایت پر عمل کرنا، غرور سے بچنا اور صبر و ایمان کے راستے پر چلنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ سبسکرائب